اسلام نے جب حضرت علی کو اپنا بھائی فرمایا تھا، علی انت اخی وانا اخوک، اے علی تو میرا بھائی میں تیرا بھائی۔ اب آگے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ امام ملا علی قاری مرکات کے اندر روایت لے کر آئے شرح مشکات میں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی آج کے بعد جو تیرے علاوہ میں رسول کو اپنا بھائی کہے گا، فرمایا وہ کذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اب کہو جی بحیثیت اولاد آدم نبی کو بھائی کہہ دیا تو کیا ہوا؟ تو اپنے ابے کو بھائی کہہ، بحیثیت اولاد آدم، پھر پتہ لگ جائے گا کیا ہوا۔ بحیثیت اولاد آدم اپنی امی اور ابے دونوں کو بہن بھائی کہے، پتہ لگ جائے گا بحیثیت اولاد آدم۔ کچھ چیزیں نہیں ذکر کی جاتی بھائی، توجہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کذاب فرمایا ہے، جو بندہ حضور علیہ السلام کو اپنا بولیے، اچھا یہ ظالم ایک بھائی کہتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں ادب بھی بھائی جتنا کرنا ہے، بڑے بھائی جتنا۔ میرے پاس سکول میں طالب علم پڑھتے تھے تو ایک دیوبندی لڑکا پڑھتا تھا، اور میں کہا توڑے مولویوں کی پیٹ پیا کی لکھیا، مجھے کہنے لگے استاد جی تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ میں کہا جی تسی سمجھا دیو۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو بڑے بھائی کو گالی بھی دے دیتے ہیں، تو نبی کا ادب اتنا کرنا ہے بڑے بھائی جتنا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ وہ والا بھائی مراد ہے جو پورے پروٹوکول اور ادب کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر بڑے بھائی کی عزت اور احترام کرنے والا ہے، وہ والا بڑا بھائی مراد ہے۔ تو نبی کا ادب اس بڑے بھائی جیسا کرنا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایک بڑا بھائی ہے، آپ پورے پروٹوکول سے اپنے بھائی کا ادب کرتے ہو، ادب کر رہے تھے بھائی کا، بڑے بھائی کا، اوپر سے ابا جی آ گئے، زیادہ ادب ابا جی کا کرو گے یا بڑے بھائی کا کرو گے؟ کہنے لگا جی ابا جی کا زیادہ کروں گا۔ میں نے کہا بڑے بھائی کا ادب نیچے، ابے کا ادب اوپر۔ نبی کے ادب کو تو نے روک دیا بڑے بھائی کے ادب تک، ابے کا ادب اس سے اوپر ہے، اس کا مطلب نبی کا ادب ابے سے کم ہے، ابے کا ادب زیادہ ہے۔ اور میں نے کہا ظالمہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ کہتا جی میں اپنے استادوں کو جواب لے کے آواں گا۔ میں نے کہا لے کے آنا۔ دوسرے دن پوچھا جواب، کرنا۔ اللہ فرماتے ہو نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسے، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ سرکار کی بیویوں کا ذکر ہے نا۔ آگے فرمایا فلا تخضعن بالقول، وہ گھرانہ کتنی شان والا ہے جن کی تربیت براہ راست اللہ فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ غزالی زمان کے سکھائے ہیں، تو لوگ بڑا ادب کرتے ہیں، جی غزالی زمان کے پڑھائے سکھائے ہیں، بڑا ادب کرتے ہیں۔ بھائی جن کی تربیت براہ راست اللہ فرما رہا ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی توجہ ہے، محبت سے سبحان اللہ کہیے۔ فرمایا اے نبی کی بیویوں، کوئی آ جائے دروازے پر تو نرم لہجے سے بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بیماری ہو تو وہ لالچ کرے، اس کے دل میں کوئی گندی سوچ آ جائے، اس لیے نرم لہجے سے کسی سے بات ہے نہیں۔ یہ ہماری ماؤں بیٹیوں کے لیے بھی درس ہے، دروازے پہ بندہ آ کر پوچھے تو آگے سے 10 باتیں سنائے، بڑے پیار سے، گئے ہوئے ہیں آ جائیں گے، کوئی کام ہے تو بتا دیجئے۔ اس طرح کا لہجہ خاتون کو نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی دروازے پر آئے، مرد گھر پر ہے تو وہ جواب دے، اگر وہ نہیں تو پردے کے اندر سے سخت لہجے میں جواب دینا چاہیے، پتہ چلے ماں باپ نے تربیت اچھی کی ہے، ڈولنے والی نہیں ہے۔ تو جو ہے خیر آگے اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات بھی کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے۔ آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ،
فرمایا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلو۔ یہ بھی دیکھ لو کون تربیت فرما رہے ہیں؟ اللہ۔ تو جن کی تربیت اللہ کرے ان کی تربیت اور ٹریننگ میں پھر کوئی کمی ہوگی؟ بولیے، کیا وہ نبی کے ساتھ کوئی دھوکہ اور فراڈ کریں گی جن کی تربیت اللہ کر رہا ہے؟ بولیں ساری کہانیاں من گھڑت ہیں جی، کوئی شہد والی کہانی لے کر آ جاتا ہے، نتیجہ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ یہی ہے نا، کوئی کہتا ہے علم غیب نہیں تھا، کوئی کہتا ہے فراڈ کرتی تھی۔ ہم کہتے ہیں تم دونوں گھر یہ جھوٹی کہانی اپنے پاس رکھو۔ اچھا علماء سے معذرت خواہ بخاری میں آ جائے، اگر قرآن سے ٹکرائے تو لے جو سائڈ پہ، سمجھ آ گئی نا؟ براہ راست اللہ ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ جن کی اللہ تربیت فرمائے وہ نبی کے ساتھ کوئی کھیل کھیل سکتی؟ بولیں نہیں، وہ کسی کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ خیر آگے فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اے نبی کی بیویوں نماز قائم کرتے رہو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے نبی کی بیویوں اللہ کا کہا مانو، اللہ کے رسول کا بھی کہا مانتے رہو۔ کیوں؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے، اللہ تمہاری تربیت کر کر کے تمہیں ایسے پاک صاف فرمائے گا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو بتائیے قرآن نے کن کا ذکر کیا ہے؟ سرکار کی ازواج ہیں، تو ازواج اہل بیت ہیں یا نہیں؟ بولیں۔ اچھا ایک ہمارا ایک پرانا سنی ہوتا تھا، ایک مولوی، الذنب فی القرآن کے نام سے اس نے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے رد میں کتاب بھی لکھی، شاہ حسین گردیزی۔ تو اس نے ایک تقریر کے اندر کہا، میں نے سنی، کہتا ہے آیت کا پس منظر تو یہی بتاتا ہے کہ بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن پھر بھی بیویاں اہل بیت نہیں۔ اتنی ہٹ درمی، اتنی ضد، آیت کا پس منظر، اور ایک ہمارے شاہ جی ساتھ بیٹھے ہیں، سمجھ گیا نا؟ اور جس کے بارے میں سمر صاحب کہتے ہیں کہ شیر پالیا سی سرکس والے لے گئے، سنیوں نے ایک شیر پالا بکی والا، سرکس والے لے گئے۔ توجہ ہے؟